اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد ساتھ ہی شیطان کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ شیطان سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے قرآن اور سنت کی شکل میں۔ جو بھی اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی لازمی، کیونکہ اللہ نے فرمایا خوف اور غم کس کو نہیں ہوگا، مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خوف اور غم نہیں ہوتا یا نہیں ہوگا کس کو؟ فمن تبع ہدای، جو میری نصیحت کی پیروی کرے گا۔ اللہ کی نصیحت قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس آ چکی ہے، ہم پیروی کریں گے تو صحیح گزرے گی زندگی، ادروائز ہماری زندگی صحیح نہیں گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اٹل فیصلہ فرما دیا۔ جادو، جنات، یہ موجود ہیں، کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے، لیکن جنات موجود ہیں، جادو ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی میرا تقریباً جب سے میں یہ علاج کر رہا ہوں میں نے ایک چیز نوٹ یہ کی ہے کہ تقریباً 99% جناتی شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جنات اور شیاطین کی طرف سے بیماریاں ہوتی ہیں، لوگ ان کو میڈیکل یا مختلف بیماریوں کے ساتھ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں بھائی اس کا علاج کراؤ، اس کے ٹیسٹ کرواؤ، لیکن وہ بیماری دور نہیں ہوتی، کیونکہ مسئلہ مین کچھ اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، انسان دنیا میں آیا ہے نا تو اس کے ساتھ شیاطین جنات بھی آئے ہیں دنیا کے اندر، اور شیطان کو اللہ نے قوت دی ہے، اور اس نے قسم کھا کر کہا یا اللہ ان کو میں ضرور بہکاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، یعنی ان کو چھوڑوں گا میں نہیں۔ کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ کہ ان کو یعنی اپنا کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دوں گا۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا ہاں لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ اب مخلص اخلاص سے ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ نیت صرف اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ راضی کس چیز سے؟ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے سے۔ اب قرآن و سنت کے اوپر عمل جو نہ کرے، ہم کہتے ہیں نا ہر چیز کو جادو ہو گیا، جنات آ گئے، یہ ہو گیا وہ، بات یہ ہے کہ جادو جنات موجود ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔
کہ جو میرے اس ذکر سے، نصیحت سے، اسلام سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ دوسری جگہ فرمایا من یعرض عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطان فہو له قرین، جو رحمان کے ذکر سے، نصیحت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا اس کے اوپر جنات مسلط ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر اللہ فرماتا ہے ہم خود جن مسلط کریں گے، جادو مسلط کریں گے۔ کس پر؟ جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت سے ہٹ کے زندگی گزارے گا۔ جی بھائی، آپ حکیم حمید خان سواتی، میرے بھائی آپ کی جو ہے غلط کمنٹ کا میں جواب بدتمیزی سے نہیں دوں گا۔ آپ کے اس غلط کمنٹ کا جواب میں اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور نبی علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں دینا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میرے بھائی قرآن و سنت کے اندر جادو کیا ہے؟ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جادو ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جادوگروں کا قصہ موجود ہے، بلکہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما، اس کے اوپر ترجمے پر غور کرنا میرے بھائی۔ ابھی آگے جا کے آتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، کس طرح مجھے آیت بھول رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ اب یہاں پر غور کرنا کہ ان دونوں سے وہ چیز وہ سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ہمارے پاس کیس ایسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیکل صاف ہوتا ہے، سب کچھ کلیئر ہوتا ہے، لیکن شیاطین جنات جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوا ہے، کیس آیا ایک خاوند بیوی کا پرابلم تھا۔ خاوند بولتا ہے میں گھر میں جب جاتا ہوں تو مجھے اپنی بیوی کی عجیب سی شکل محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ باہر واپس بھاگ جاؤں، گھر سے باہر، ہیں جی۔ گھر میں آتا ہوں گھٹن محسوس ہوتی ہے، بیوی کی شکل یعنی میں کہتا ہوں کہ دیکھوں ہی نہ، ایسی یعنی اچانک اس کے ساتھ پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ گھر سے باہر رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے، اس کے اوپر دم کیا گیا قرآن و سنت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ وہ جو گھر آنا پسند نہیں کرتا تھا، بیوی کی شکل وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، وہ جادو کی وجہ سے تھا۔ جب اس کو قرآن سے دم کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ پرابلم دور ہو گئی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک کاروبار کا مسئلہ تھا، کسی کہتے ہیں جی کہ میں جب کاروبار والی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں پر میرا دل گھٹتا ہے، یعنی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اوپر دم کیا گیا، اس کا علاج کیا گیا، باقاعدہ علاج ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو شفا دے دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تعویذ کر لو، یہ گنڈا کر لو، ہیں جی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، قرآن تمہارے پاس ہے، نبی کی سنت تمہارے پاس ہے، ہیں جی۔ ان خبیث جادوگروں نے جو ہے نا بہت زیادہ پرابلم پھیلا رکھی ہیں، اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا بہت علم تھا، کچھ سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں، جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مریض آتے ہیں ان کو بس گائیڈنس دینے کے لیے ہم مجھ جیسے ناچیز نے یہ شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جادو ایک دھوکہ ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، سحر کچھ بھی نہیں ہے، اور جنات کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بالکل۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بھائی قرآن کی اس آیت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ نے ایک یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ میرے بندوں کو نقصان دو، نفع نقصان صرف میرے
اللہ کے اختیار میں، بالکل اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے شیطان کو؟ جواب جی دی ہے۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ اس نے دعا مانگی یا اللہ مہلت دے مجھے، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں۔ اب شیطان کیا ہے؟ سورہ قاف سورہ نمبر 18 کی آیت ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، جنوں میں سے تھا، جن تھا۔ اب اس کی ذریت قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ذریت تمہیں اس ایسی جگہوں سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ کون مخلص ہے آج کل؟ ایک بات میں بتاؤں، ہمارے کئی سال سے جو ہم یہ کر رہے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے ذریعے جادو کا توڑ، اس کے اندر ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو مخلص نہیں ہوتا، قرآن و سنت سے دور زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر جادو جنات زیادہ مسلط ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کو ہم قرآن و سنت کی طرف لے آتے ہیں، بھائی یہ دعائیں ہیں، یہ سنت کی دعائیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ علامات ہیں اس کی، اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے قرآن۔ وہ الحمدللہ جاہل پیروں، جاہل عاملوں ہیں جی، عزتوں کے لٹیروں اور ان کے پاس غلط لوگوں کے پاس جانے سے بچ جاتے ہیں۔ ادھر ہمارے پاس کوئی بھی مریض آتا ہے، الحمدللہ ہم ان کو سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی، دعائیں پڑھنے کی، ہیں جی۔ اور عورتیں بے پردہ ہوں تو ان کو کہتے ہیں بی بی ادھر داخل نہ ہونا، پردہ کر کے ہو اور کسی محرم کو ساتھ لے کے آؤ، ہم اکیلے انسان کو دم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، شرعی پردہ وہ کر کے ہمارے پاس آتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک ادھر آف لائن میں دم کرتا ہوں، لیڈیز آئیں، میں نے کہا آپ بے پردہ ہیں، آپ پردہ کر کے ہیں اور کسی مرد کو ساتھ، بھائی باپ بیٹا خاوند کسی کو لے کے آئیں ساتھ۔ ٹھیک ہے، جو پیشنٹ نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم غلط تعویذ گنڈے اور یہ چیزیں اتروا دیتے ہیں مریضوں سے، الحمدللہ آدھے ٹھیک ادھر ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ جو گندا عقیدہ تھا ان کا کہ تعویذ جو پہنا ہوا میں نے 10 سال سے وہ میری حفاظت کر رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھتے رہو، گانے بھی سنتے رہو، ہیں جی، بے پردگیاں بھی کرتے رہو، ٹھیک ہے، نمازیں بھی چھوڑتے رہو، تعویذ پہنا ہوا وہ حفاظت ہو رہی ہے میری، بس وہ الحمدللہ ہمارے پاس کسی طریقے سے مریض پہنچتا ہے، اس کی یہ غلط فہمی الحمدللہ داخل ہوتے، ساتھ ہی تعویذ اتروا کے ختم کر کے تعویذ کو، اس کا عقیدہ الحمدللہ صحیح ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ تو جادو ایک دھوکہ ہے، دھوکہ کس کو بولتے ہیں؟ جن، نظر نہ آنے والی چیز۔ ٹھیک ہے، جادو بھی نظر نہیں آتا، سحر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز موجود ہے میرے بھائی، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ہے، دم کروایا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دم کیا بھی ہے نبی علیہ السلام کو آخری وقت میں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری جو فلق اور ناس پھونک کر پورے جسم پر وہ پھرواتی تھیں ان کی، اس طرح کوئی حدیث آتی ہے، مجھے بھول رہی ہے، لیکن صحیح حدیث ہے، یہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی خود روزانہ سونے سے پہلے اخلاص فلق ناز پڑھ کے دم کر کے بھونک کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر کے پھر سوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کئی احادیث اور بھی ہیں۔ غلط لوگوں کے لیے ہم سیٹ خالی نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ غلط عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اور مجھے قرآن و سنت کا یہ علاج پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے گناہگار لوگ ہوں گے، لیکن صحیح عقیدے والے لوگ اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو سمجھیں کہ وہ لوگ غلط لوگوں کے لیے وہ سیٹ خالی چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کم از کم کچھ مریضوں کو تو ہم بچا لیتے ہیں نا غلط لوگوں کے پاس جانے سے۔ ٹھیک ہے، غلط عقائد جو ہیں ان سے ان کو بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
میرے بھائی قرآن و سنت سے جادو، جنات، سحر یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، کئی دلائل ہیں، ابھی موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جادو، کسی انسان پر جادو ہوتا ہے تو وہ بیچارہ دوائیاں لیتا رہتا ہے، میڈیسن کھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، عارضی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو تو بالکل فائدہ نہیں ہوتا، ٹیسٹ وغیرہ صاف ہوتے ہیں، میڈیکل صاف، جب کسی طریقے سے پہنچتا ہے معالج پہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، ان کے اوپر دم کیا جاتا ہے قرآن و سنت سے، تو پتہ چل جاتا ہے، ٹریس ہو جاتا ہے کہ یہ دوائیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر پڑھائی کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کی دعاؤں سے جو ہے اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین، سورہ جن دیکھ لو، اس میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو کیا فرمایا، جن آتے ہیں قرآن سنتے ہیں ایمان لاتے ہیں، اللہ پاک جی جی بالکل قرآن مجید سنتے ہیں نا، ادھر حاضر ہوتے ہیں نا جب، تو بعض لوگ جنات کے بعض لوگ ایمان بھی لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سنا اور ایمان لایا، اللہ کے نبی صحابہ موجود ہیں۔ بھائی جن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، آج تک نظر نہیں آیا، جن جو ہے وہ روپ دھار لیتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان روپ، جن جو ہے شیطان جن وہ روپ چینج کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مریض کے اندر بولتا ہے، روپ چینج کر کے آتا ہے، یہ چیزیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ او بھائی جادوگر کافر ہے، جادو کرنے والا کبھی نجات نہیں پائے گا، چاہے جہاں سے بھی وہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیسے مجھے کہہ رہے ہو کہ جادو کرو؟ بھائی اللہ کے بندے، قرآن و سنت کا علاج کرتے ہیں ہم لوگ، جادو کا توڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جادو کرنا نہ سیکھا ہے کبھی، اور نہ اللہ آئندہ ایسی توفیق دے ہمیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی علم نجوم میں سے جتنا بھی سیکھتا ہے وہ جادو کا حصہ سیکھتا ہے، تو جادو کفر ہے، کرنے والا کافر، کروانے والا کافر، ٹھیک ہے۔ ہم جادو کا توڑ کرتے ہیں قرآن و مجید کے ساتھ، قرآن و سنت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو میرے بھائی۔ بہرحال کوئی اور مسئلہ مسائل ہو تو مجھے بتانا، میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیلنج جو آپ کر رہے ہو نا، اس کے آپ ادھر ہمارے پاس آف لائن بیٹھو نا، دل کو کیا مریض اور مریضوں کے اوپر کیا کیا بیت رہی ہوتی ہے، کتنے کتنے مصیبتوں میں مبتلا ہیں لوگ، دوائیاں ڈاکٹروں کی اثر ہی نہیں کرتی ان پہ، الحمدللہ قرآن و سنت کے کچھ ہی دم کرنے سے الحمدللہ اللہ ان کو شفا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دیکھنے والے اور سننے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز کو نہیں جانتے، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس پر بھی آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ وہ روحانی مریض ہے، جادو جنات کا مریض ہے، تو اس پر قرآن مجید پڑھیں گے، اس کی کیفیت ضرور چینج ہوگی، اس کے بعد پھر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، آپ خود دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا جادو جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔